اب آپ دیکھیں کہ سیکھنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، یا سیکھنے کے لیے ضروری آداب اور ایٹیکیٹس، یعنی آپ کا جو تعلیم کا یہ پروسیس ہے یا سیکھنے کا جو عمل ہے، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ آداب ہیں، کچھ حدود ہیں. تو سب سے پہلے نیت کی درستگی، اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں. دوسری چیز یکسوئی، توجہ، دل و دماغ کی حاضری. تیسری چیز خاموشی، اندرونی اور بیرونی خاموشی. اندرونی خاموشی کا کیا مطلب ہے؟ اپنے خیالات پر کنٹرول، یعنی پوری توجہ سے کلاس میں حاضر ہونا. یہ نہیں کہ آپ بیٹھے کلاس میں ہوں اور خیال گھر میں ہو. اور بیرونی گفتگو سے بھی پرہیز. چوتھی چیز ہے ریسپشن، یا علم کو وصول کرنا یا لینا، اخذ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اخذ. اس میں سب سے پہلے سننا غور سے، پڑھنا توجہ سے، لکھنا علامہ بالقلم، جو بات سمجھ میں نہ آئے اس پر سوال کرنا جب سوال جواب کا وقت ہو. پانچویں چیز ہے غور و فکر، تدبر. علم صرف رٹنے کا نام نہیں، صرف چیزوں کو یاد کر لینے کا نام نہیں، غور و فکر ضروری ہے. چھٹی چیز ہے اظہار علم، یعنی جو سیکھا ہے اس کو ایکسپریس کرنا، اسے دوسروں کو بتانے کے قابل ہونا. یعنی آپ کے سیکھنے کا فائدہ آپ کو تو ہوگا ہی، لیکن آپ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے. جو ہی آپ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے پھر پلٹ کر فائدہ آپ کو پہنچے گا، لیکن آپ کو درست طریقے پر ایکسپریس کرنا آنا چاہیے، کنوے کرنا آنا چاہیے، بتانا آنا چاہیے. اس کام میں کچھ رکاوٹیں آتی ہیں، کچھ اندرونی ہوتی ہیں، کچھ بیرونی ہوتی ہیں. سب سے پہلی رکاوٹ انسان کے اس کام میں خود اس کا اپنا آپ ہی ہوتا ہے، اپنی ذات رکاوٹ بنتی. اور اس کے بارے میں ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ آپ کے درست سیکھنے کے لیے جسمانی، روحانی، ذہنی صحت جو ہے یہ درست ہونی چاہیے. اور اہم ترین چیز کہ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، اپنی خامیوں کو جانیں، اپنی عادات کا جائزہ لیں کہ آپ کے اندر کوئی ایسی عادت تو نہیں جس نے آپ کے علم کے رستے میں رکاوٹ ڈال دی ہے، کوئی ایسی عادت، کوئی ایسی چیز جو آپ کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے اس نعمت کو پانے میں. پھر دوسری چیز ہے رویہ، ایٹیٹیوڈ. کہا جاتا ہے نا کہ یور ایٹیٹیوڈ ڈٹرمنز یور الٹیٹیوڈ. آپ کا جیسا ایٹیٹیوڈ ہوگا ویسا ہی آپ کا مقام ہوگا، جیسا ایٹیٹیوڈ ہوگا وہاں ہی اتنی ہی بلندی پہ آپ پہنچیں گے. اگر آپ کا لائف کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، خود اپنے بارے میں، علم کے بارے میں ایٹیٹیوڈ درست نہیں، رویہ درست نہیں، تو آپ اپنے گول بھی نہیں اچیو کر سکتے. پھر موٹیویشن کا ہونا ضروری ہے. کبھی بھی کسی وجہ سے ڈی موٹیویٹ ہونے لگے تو فوراً فکر کریں، جائزہ لیں کہ آخر کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اپنے کام میں دلچسپی نہیں لے رہے. تھکاوٹ ہے، بھوک ہے، بیماری ہے، کوئی اور پریشانی ہے، تو ان رکاوٹوں کو دور کریں. اور ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن بذات خود شفا ہے، جسمانی اور روحانی دونوں طرح انسان کو شفا دیتا ہے. اگر آپ صحیح طور پر قرآن کا حق دیتے رہے تو خود بخود رکاوٹیں ختم ہوتی چلی جائیں گی. پھر اسی طرح علم حاصل کرنے کے جو ریسورسز ہیں، جیسے کتابیں ہیں، بکس ہیں، علماء ہیں، ان سے استفادہ بھی ضروری ہوتا ہے. کوئی چیز جو خود نہیں آتی اس کو تلاش کریں، کتاب میں دیکھیں، کسی سے پوچھیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ساتھیوں سے پوچھیں، اور اس معاملے میں جھجکیں نہیں، سستی نہ کریں، کیونکہ جو جھجک ہوتی ہے کہ ہائے میں نے پوچھا تو وہ کہیں گے اتنا بھی نہیں پتا، تو یہ جھجک بھی رکاوٹ بن جاتی، سیکھنے کے عمل کو سلو کر دیتی. نہیں آتا بس ٹھیک ہے، نہیں آتا. بعض اوقات بڑے بڑے علماء کو کوئی بات نہیں پتا ہوتی. سیکھنے کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں، انسان ہر دم سیکھتا رہتا ہے. پھر اسی طرح یہ کہ پڑھنے کا فن یا آرٹ آنا چاہیے آپ کو کہ پڑھا کیسے جاتا ہے. بعض لوگ غیر ضروری اپنی انرجی ضائع کرتے رہتے اور حاصل کچھ بھی نہیں کرتے.
انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی سکھائیں گے کہ آپ بہتر طور پر کیسے سیکھیں. لیکن اگر وہ آرٹ نہیں معلوم آپ کو، جیسے کھانا پکانے کا ایک آرٹ ہے، اب مثلاً ایک سبزی کو کاٹنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا، جیسے پیاز کاٹنے کا ایک طریقہ ہے. اگر آپ اس طریقے پر نہیں کاٹتے تو کیا ہوتا ہے؟ مثلاً اگر آپ پیاز کے ہر چھلکے کو اتار کے الگ الگ کاٹیں، ٹائم ویسٹ ہوگا. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو چاپ کر لیں، الگ الگ کرنے کی بجائے اکٹھا ہی چاپ کر لیں. اسی طرح ہر سبزی کے کاٹنے کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے. اسی طرح پکانا، گھر داری کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی ایک آرٹ ہے. ہوم مینجمنٹ بھی ایک آرٹ ہے نا. اور جن لوگوں کو یہ آرٹ نہیں آتا وہ سارا دن بھی گھر کا کام کرتے رہتے اور ان کا کام ہی نہیں ختم ہوتا. اور انہی کے ساتھ کے کچھ لوگ فوراً اپنے کام مکمل کر لیتے ہیں. تو اسی طرح سیکھنا بھی ایک آرٹ ہے، اور اس آرٹ سے واقف ہونا بے حد ضروری ہے. اور اگر آپ کو وہ نہیں آتا تو پھر آپ سیکھ نہیں سکتے. اور یہاں انشاءاللہ آپ کو مختلف چیزیں سیکھنے کے طریقے بھی بتائے جائیں گے تاکہ آپ کے لیے یہ کام دلچسپ و آسان ہو. پھر اسی طرح وقت کا بھرپور استعمال اور صحیح استعمال. بعض اوقات ہم کہتے ہیں اس کام کے کرنے کا ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں، یہ بھی بہت رٹ لگاتے ہیں. اور جو چھوٹے چھوٹے وقفے ہوتے ہیں ان کو ہم استعمال ہی نہیں کرتے. تو وقت کے بڑے حصے کے انتظار میں چھوٹے حصے کو مت گوائیں، چھوٹے یونٹس کو بھی استعمال کریں. بجائے اس کے کہ آپ ایٹ اسٹریچ 2 گھنٹے لے کر گھر میں جا کے پڑھیں، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مختلف اوقات میں آپ اپنے کام کو یعنی اپنا ٹارگٹ مکمل کر لیں، اور تھوڑے تھوڑے حصوں اور وقفوں میں بھی آپ کام کرتے چلے جائیں. یہاں سے جانے کے بعد سے لے کے واپس آنے تک آپ اپنے کاموں کو دیکھ کر اس کے مطابق اپنے پڑھنے کے اوقات مقرر کر لیں. پھر اسی طرح یہ کہ کلاس روم کا بھی ایک ادب ہے، اور کلاس روم میں بھی بیٹھنے کا ایک طریقہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی بیٹھنے کی پوزیشن کمفرٹیبل ہونی چاہیے. نہ آپ اتنے تنگ ہو کے بیٹھیں اور نہ آپ اس طرح پاؤں پسار کے بیٹھیں کہ آپ کا سیکھنے کی طرف سے دھیان ہٹ جائے. نہ کسی اور کے اوپر ٹیک لگائیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ساتھ والے پہ ہم جھک جاتے ہیں اور اس کو تکلیف دیتے ہیں. وہ صاحب بالجم، ساتھی کا بھی حق ہے، پہلو کے ساتھی کا. اور نہ ہی آپ یہ ہے کہ جو جگہ آپ کی کتاب رکھنے کی ہے اس پر آپ اپنی کونیاں ٹکا کے آرام کریں. نہ ہی بہت جھک کر بیٹھے اور نہ ہی بہت اکڑ کر بیٹھے. حدیث جبریل آپ میں سے کسی نے پڑھی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسانی شکل میں سیکھنے کے لیے آئے تھے تو کس طرح بیٹھے تھے؟ 2 زانوں ہو کر بیٹھے تھے، جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے کہ اگر ابھی اس طرح اس لیول تک بیٹھنے کی عادت نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ جس پوزیشن میں انسان الرٹ ہو سکتا ہے، زیادہ بہتر سیکھ سکتا ہے اور زیادہ بہتر بیٹھنے کی پوزیشن ہے. آپ دیکھیں نا، بہترین پوزیشن بیٹھنے کی وہ ہے جو اتحیات میں نماز میں بیٹھنے کی ہے. ورنہ نماز میں بھی اللہ تعالیٰ میں کچھ اور پوزیشنز پہ بیٹھنے کے لیے کہتے. یہ سیکھنے کے لیے اعلیٰ ترین پوزیشن ہے. لیکن اگر ہم اپنی جسمانی مجبوریوں، بیماریوں یا کسی وجہ سے اس طرح نہیں بیٹھ سکتے تو ہم کوشش تو کر سکتے ہیں، آہستہ آہستہ اس تک اپنے آپ کو لا سکتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ بالکل آپ کی کمر بھی سیدھی ہو جاتی ہے، کیونکہ کچھ لوگ غیر ضروری طرح جھک جھک کے اپنی کمر، اپنی گردن کو بیمار کر لیتے ہیں. پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ یہ پڑھنا چھوڑ دیں کیونکہ اس کورس نے آپ کو بیمار کر دیا. وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے بیٹھنے کی پوزیشن کو درست کر لیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ پڑھنا چھوڑ دیں. حل یہی ہے. اب آپ دیکھیں اگر کسی کے سر کو درد اور وہ کہے کہ آپ سر کاٹ دیں تو یہ تو کوئی حل نہیں. تو ہمیں سر کاٹنا نہیں ہے، سر درد میں اس کی وجہ معلوم کر کے دوا کرنا ہے، اس کا علاج کرنا ہے. تو اسی طرح اگر آپ غلط پوزیشن پہ بیٹھ کے بیمار ہو رہے ہیں، کمر دکھنے لگ گئی یا گردن دکھنے لگ گئی، تو آپ اپنی پوزیشن درست کریں اور اس پر آپ نے خاص توجہ کرنی. پھر اسی طرح اپنے ساتھیوں کا بھی خیال رکھنا ہے. کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے دوسرے لوگ ڈسٹرب ہوں اور ان کے پڑھنے میں خلل آئے. مثلا زور زور سے ورق نہیں پلٹنے. مثلا اگر آپ کو کھانسی ہے یا کوئی ایسی تکلیف ہے جس سے اور ڈسٹرب ہو سکتے تو آپ پیچھے ایک طرف بیٹھ جائیں جہاں کم لوگوں کو تکلیف پہنچے. اسی طرح اگر بچے ہیں آپ کے ساتھ تو آپ ان کو ایسی جگہ پر لے کر بیٹھیں تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ یکسوئی سے پڑھ سکیں. پھر اسی طرح موبائلز اپنے بند کر کے رکھنے کہ یہ نہ ہو کہ یکسوئی میں کسی اور بیرونی آواز سے اس طرح کا خلل آئے کہ وہ سب بھگ سے اڑ جائے دماغ سے. پھر اسی طرح اگر آپ کو سردی زیادہ لگتی ہے، گرمی زیادہ لگتی ہے تو اپنا بندوبست خود رکھیں.
اب آپ دیکھیے کہ صرف آپ اکیلے یہاں نہیں تشریف لائے، بہت سے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں، تو صرف اپنے لیے نہیں سوچیں، کیونکہ یہاں ہم سب اکٹھے ہیں. اگر آپ کو کسی خاص چیز سے تکلیف پہنچتی ہے تو آپ اس کا بندوبست خود کر لیں. پھر اسی طرح اپنی ذاتی صفائی اور طہارت کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب جسم گندا ہوتا ہے تو شیاطین کا حملہ ہوتا ہے، ہماری روح کے اوپر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں. جب ماحول میں صفائی نہیں ہوتی تو الٹیمیٹلی وہ سب کچھ پڑھنے کے راستے میں خلل ڈالتی، پڑھنے کے سفر میں یا پڑھنے کا طریقے میں. تو آپ کو اپنے لباس کی، اپنے جسم کی، اپنے جگہ کی، اپنے تمام چیزوں کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھنا ہے، تاکہ آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کو اذیت نہ ہو. کوئی ایسی پرفیوم نہ لگائیں کہ جس کی وجہ سے دوسرے کے سر درد ہونا شروع ہو جائے. اور ویسے بھی عورت کو گھر سے نکلتے وقت ایسی تیز خوشبو نہیں لگانی چاہیے کہ جس کی خوشبو جو ہے وہ دوسرے مردوں تک پہنچے. اور ویسے بھی یہ کہ ماحول اگر کمفرٹیبل نہ ہو تو آپ پڑھ نہیں سکتے، کیونکہ بار بار دھیان آپ کا دوسری چیز کی طرف جائے گا. تو کوئی ایسے زیورات یا ایسے کپڑے یا ایسی چیزیں کہ جن کو آپ سارا وقت سنبھالتے ہی رہیں، یا ایک ایسی چوڑیاں آپ نے پہنی ہوئی کہ ہاتھ اوپر کریں تو چھن، ہاتھ نیچے کریں تو چھن، اور وہ جو دوسرا ہے وہ ساتھ ڈسٹرب ہو رہا ہے. پھر اسی طرح زندگی میں طرح طرح کی پریشانیاں آتی رہتی ہیں، ان پریشانیوں کو کلاس سے باہر رکھیں. وہ زندگی کا حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مسلسل غموں کا شکار رہتے تھے، ایک کے بعد ایک غم آپ پہ آتا تھا. ابھی ایک ختم نہیں ہوتا تھا کہ ایک اور مسئلہ آ جاتا تھا، ایک ختم نہیں ہوتا تھا ایک اور پریشانی آ جاتی. کبھی ذاتی، کبھی خاندان سے، کبھی رشتے داروں سے، کبھی ماحول سے، کبھی معاشرے سے، کبھی کہیں، یعنی کوئی نہ کوئی غم اور دکھ زندگی کا حصہ رہتا ہے. کبھی جسمانی، کبھی روحانی، کبھی ذہنی، کبھی نفسیاتی، کبھی جذباتی، کبھی مالی دکھ پہنچتے رہتے ہیں انسان کو. تو ایسی صورت میں انسان ان چیزوں کو اپنے مقصد کے راستے میں حائل نہ ہونے دے، رکاوٹ نہ بننے دے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے، وہ اپنے وقت پر ہی ٹھیک ہوں گی. اب ان کو ہم اپنے اوپر طاری کر کے جو کام کرنے کا وہ بھی نہ کریں تو خسارہ ہی ہے نا. تو جو چیز جہاں پر ہے اسے وہیں رکھیں. اسی طرح یہ ہے کہ کلاس میں جو انسٹرکشنز دی جائیں ان کو غور سے سنیں اور ان کو فالو کریں، کیونکہ استاد اگر کوئی بات کہتا ہے تو اپنے علم اور تجربے کی بنیاد پر کہتا ہے. لہٰذا ان باتوں کو لائٹلی نہ لیں، ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں. اگر کوئی چیز پڑھنے کو کہی جاتی ہے یا لکھنے کو کہی جاتی ہے یا کسی کو بتانے کو کہی جاتی ہے تو ان چیزوں کو کریں، اس میں آپ کی بھلائی ہے. اور اگر آپ کو اس تجربے سے فائدہ نہیں اٹھانا تو پھر تو یہاں آنے کا فائدہ نہیں ہے. پھر اسی طرح یہ کہ یہاں سے جانے کے بعد گھر میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ کام کرنا ہوگا، کیونکہ تعلیم کا سلسلہ صرف کلاس روم ہی کی حد تک نہیں ہوتا. کلاس کے بعد بھی آپ کو ضرورت ہوتی ہے مزید اس علم کو پختہ کرنے کی. صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں خاموشی کے ساتھ ایک چیز کو سنتے تھے. جب آپ تشریف لے جاتے تو وہ لوگ باہم مذاکرہ کیا کرتے تھے، آپس میں ڈسکس کرتے، چیزوں کو یاد کرتے اور پھر ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے. تو مذاکرہ علم کی روح ہوتی، علم کی جان ہوتی. جب تک آپ چیزوں کو ریوائز نہیں کریں گے وہ چیزیں پختہ نہیں ہوں گی. جب گھر میں آپ کو پڑھائی کرنا ہوگا تو اس کا بھی کچھ اوقات مقرر کریں، کچھ ٹارگٹس مقرر کریں اور روز کا کام روز مکمل کریں، کیونکہ دوسرے دن تو اس دن کا کام ہوگا. اگر آپ نے پچھلا بھی اگلے دن پہ ڈال دیا تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا پورا، کیونکہ آج کا دن آج ہی ملا ہے مجھے، آج کا دن دوبارہ نہیں آئے گا کہ اگر آج میں کلاس میں نہیں آئی مسئلہ اور میں یہ سمجھوں کہ اچھا میں کل کر لوں گی، دونوں دن کا اکٹھا کر کیسے ہو سکتا ہے. تو روز کا کام روز مکمل کرنے کی کوشش کریں. پھر آپ دیکھیے کہ اگر کوئی کام آپ ادھورا کرتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ مکمل. ادھورے کام کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ادھورا. مثلا یہ اس وقت 2 کتابیں اور مجھے یہ دونوں چاہیے اور میں صرف ایک لیتی ہوں، دوسری نہیں لیتی، جبکہ ضرورت مجھے دوسری کی بھی ہے، تو مقصد تو پورا نہیں ہوگا. جو کام ان 2 سے ہونا ہے وہ ایک سے تو نہیں ہو سکتا، یہ دونوں چاہیے. تو اس لیے اگر آپ یہ سوچے کہ میں ایک کام کر لیتی ہوں دوسرا چھوڑ دیتی ہوں اپنی چوائس کے ساتھ، تو پھر نتائج 100% نہیں ہو سکتے. جیسا کام ویسا نتیجہ، یہ لکھ لیجیے آپ، جیسا کام ویسا نتیجہ. جتنی محنت آپ کریں گے، جیسا کام آپ کریں گے، ویسا ہی نتیجہ نکلے گا. اگر کسی بیماری یا کسی مجبوری سے
کام چھٹ جائے تو جب چھٹی ہو اس کو پورا کریں. اگر خدا نخواستہ کسی مجبوری، کسی ایک بیماری کی وجہ سے آپ ایک دن نہیں آ سکے تو اس دن کے پورے جو آورز ہیں وہ آپ کسی اور دن اتنا ہی ٹائم لگا کے اس کو پورا کریں. کیا اللہ کی کتاب اور دین کا یہ علم اس بات کا حقدار نہیں کہ اس کو پورا حق دیا جائے؟ ہمارے حق میں اگر کوئی کمی ہو تو ہم کتنے اس وقت کانشیس ہوتے ہیں. کسی سے بھی حق لینے کا معاملہ ہو، مثلا کسی سے آپ کو کوئی رقم دی ہوئی تھی وہ واپس لینی اور وہ آدھی دے، پوری نہ دے، کیسا لگے گا آپ کو؟ آپ کے بچے آپ کی عزت نہ کریں، کیسا لگے گا آپ کو؟ آپ کی بات نہ مانے، گویا دوسرے لفظوں میں کیا کہ آپ کا حق نہیں دے رہے. تو جب اپنا حق لینے کی باری آتی تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ پورا پورا ملے. کوئی چیز ہم نے کسی کے پاس رکھی ہوئی ہے تو جب واپس لینے کا وقت ہے تو ہم چاہیں گے پوری ملے. تو اسی طرح جب حق دینے کی باری آئے تو بھی ہمیں حق پورا دینا ہے. آدھا کام کر کے پورا نتیجہ حاصل کرنے کی فکر کرنا یا پورا نتیجہ مانگنا پھر زیادتی ہوگی. اب یہ ہے کہ کچھ چیزیں آپ کو کورس کے حوالے سے اور کورس کا کچھ تعارف آپ کو کرا دیتے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا یہ کورس جو ہے یہ ڈپلومہ کورس ہے، ایک ریگولر کورس ہے. کچھ لوگ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے ریگولر نہیں کر سکتے تو ایز اے لسنر آ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پراپر سیکھ نہیں سکتا تو ایٹ لیسٹ وہ سن لے. لیکن اگر آپ کو صحیح معنوں میں احسن درجے پر، ایکسیلنس کے لیول پر دین کا حق دینے کے لیے اور مکمل کامیابی کے لیے آپ واقعی ایک طالب علم کی حیثیت سے سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر اس کی ساری ریکوائرمنٹس بھی پوری کرنی چاہیے. پھر وہ آپ پر ایک امانت ہو جاتی. اس صورت میں پھر آپ کو اپنا سبق بھی سنانا ہے، اپنا ٹیسٹ بھی دینا ہے، اپنا باقی کام کرنا، اور اگر کسی مجبوری سے کچھ چھٹ گیا تو اس کو کسی اور ٹائم پر میک اپ کلاسز کے ساتھ اس کو پورا کر لینا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آج کا دن جو ہے وہ تعارف کا دن ہے، اور تعارف میں سب سے پہلے تو ادارے کا تعارف جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیے کہ کسی بھی اسکول کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے اور اس میں مختلف لوگ کام کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسکول کی ایک پرنسپل ہوتی ہیں، جتنے بھی آپ کو انتظامی کام ہوں گے وہ سارے آپ ان سے ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد ایک کلاس انچارج ہوتی ہیں، اور جو بھی کلاس سے ریلیٹڈ باتیں ہوگی وہ آپ ان سے پوچھا کریں گے. یہ ٹیسٹ کب ہو رہا ہے؟ ویسے تو نوٹس بورڈ پہ سب کچھ لگ جائے گا، لیکن مزید کچھ پوچھنا کرنا ہوگا. آپ کو چھٹی پہ جانا ہے یا کچھ اور اس طرح کی چیز. جتنی بھی کلاس سے متعلق تعلیمی اور انتظامی چیزیں ہیں. اس کے بعد آتے ہیں ٹیچرز. ان میں ایک ٹیچر میں ہوں، کچھ اور ٹیچرز ہوں گے، کوئی تجوید پڑھائے گا آپ کو، کچھ اور سبجیکٹ ساتھ ساتھ جب شروع ہوں گے جیسے علوم القرآن شروع ہوگا، علوم الحدیث وغیرہ، تو آپ کو مزید ٹیچرز بھی سکھائیں گے. پھر ٹیچرز کے علاوہ گروپ انچارجز ہوتے ہیں. گروپ انچارجز میں آپ لوگ ایک تو پورا اس وقت لیکچر سن رہے ہیں سب بیٹھ کر، اور پھر چھوٹے گروپس میں آپ لوگ بیٹھ کر سبق سنائیں گے، ڈسکس کریں گے، اپنے مسائل حل کریں گے، اور پھر وہی آپ کے گروپ انچارج جو ہیں وہ آپ کے اسیسمنٹس کے ذمہ دار ہوں گے، آپ کے پیپر لیں گے، اور مختلف چیزیں پھر آپ کی ان سے متعلق ہوں گی. وہی آپ کی اٹینڈنس لیں گے، اسی سے پتہ چلے گا کہ آپ آئے ہیں نہیں آئے. اگر خدا نخواستہ کسی ایمرجنسی میں آپ کو جلدی جانا پڑتا ہے تو جانے سے پہلے آپ کو ریسیپشن پر سائن آؤٹ کر کے جانا ہوگا، تحریراً لکھ کر جانا ہوگا ریزن کے ساتھ کہ آپ کیوں جا رہے ہیں اور کس وقت میں جا رہے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ کسی وجہ سے لیٹ آئے ہیں تو آپ کو اندر آنے سے پہلے وہاں پر لکھنا ہوگا، سائن کرنے ہوں گے کہ آپ کس وجہ سے لیٹ ہیں. جو لوگ ٹائم پر آ رہے ہیں 1-2 منٹ آگے پیچھے ہو گئے وہ تو سائن نہیں کریں گے، لیکن جو لوگ دیر سے آئیں گے یا جلدی جائیں گے ان کا باقاعدہ ریکارڈ مینٹین ہوگا، وہ اٹینڈنس کاؤنٹ ہوگی کہ وہ کتنے فیصد حاضر ہوئے ہیں اور کتنے فیصد یہاں سے غائب رہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ پرنسپل، ٹیچرز، انچارجز کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی یہاں کام کر رہے ہیں، جیسے ریسیپشنسٹ ہوں گی، پھر اسی طرح پیچھے جو سسٹم جو سارا کام کر رہا ہے اس کی سسٹم آپریٹر ہیں. پھر اسی طرح سٹال یہاں پر اویلیبل ہوگا جس پر آپ کو کتابیں اور کچھ کیسٹس وغیرہ اور ریلیٹڈ مٹیریل جو ہے وہ اویلیبل ہوگا. پھر اسی طرح ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ اپنے سامان کی یہاں پر خود حفاظت کریں گے اور خود ہی ذمہ دار ہوں گے. اپنا بیگ ان اٹینڈڈ مت چھوڑیں، اس میں اتنا کیش مت رکھیں، یا اپنے کارڈز وغیرہ ہر چیز کو خود سنبھال کر رکھیں. یہ سننے میں نہ آئے کہ وہ میرا بیگ ہی نہیں مل رہا اور میری فلاں چیز چوری ہو گئی ہے یا فلاں چیز گم ہو گئی ہے.
آپ ماشاءاللہ سب بڑے سمجھدار اور میچور لوگ ہیں، اور آپ کو کوئی بھی چیز ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑنی، اپنی چیزیں حفاظت کے ساتھ لے کر جانے ہیں. لیکن پھر بھی انسان میں بھول چوک ہو جاتی ہے تو ہم لاسٹ اینڈ فاؤنڈ ریسپشن پہ رکھوا دیں گے. اگر کوئی چیز کمی بیشی ہوئی تو وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں، لیکن ہر کچھ عرصے کے بعد لاسٹ اینڈ فاؤنڈ کی چیزوں کو ڈسپوز آف کر دیا جائے گا، کیونکہ ہمارے پاس اتنی جگہ ہے ہی نہیں کہ جس میں ہم اسٹوریج بنا کے چیزوں کو ڈمپ کرتے رہیں. پھر اسی طرح اگر آپ کو کسی بھی قسم کی معلومات چاہیے تو ہر ایک سے معلومات حاصل نہ کریں. مثلا کوئی بھی بات پوچھنی ہے تو یہ نہیں کہ آپ ان سے پوچھنا شروع کر دیں، وہ ان سے، اور پھر اس سے کنفیوژن پھیلتا ہے. کوئی آپ کو کچھ جواب دیتا ہے، کوئی کچھ. متعلقہ لوگوں سے پوچھیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ریسپشن سے آپ معلومات حاصل کریں، وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے کہ یہ بات آپ کہاں سے پوچھیں، کن کے پاس جائیں. اور یہ بھی نہیں کہ ہر چھوٹی بڑی بات آپ مثلا جو ذمہ دار شخص ہے آپ اس کے گھر پہ فون کر کر کے ہر بات، آج کلاس کتنے بجے ہوگی. چیزوں کو لکھ لیا کیجیے. یہ نہیں کہ آپ نے وہ سنی تھی کلاس میں بات، پھر آپ بھول گئے، پھر گھر جا کے اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، اس کو کر رہے ہیں، اس کو کر رہے ہیں. تو یہ مینرز میں سے یہ بات نہیں ہے. اس چیز کا آپ کو بہت خیال رکھنا ہے کہ جو باتیں آپ سافٹ بورڈ سے اپنے پاس لکھ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، ساتھیوں سے پوچھ سکتے ہیں، بلا وجہ ریسپشن پہ بھی جھمگٹا نہ بنائیں ہم، اور متعلقہ لوگوں سے ہی معلومات حاصل کریں. جو کسی سبجیکٹ سے متعلق علمی سوال ہیں وہ اسی استاد سے پوچھیں. اسی طرح اور بھی چیزیں. اور پھر جس بات کا علم نہ ہو اس کا جواب نہ دیں، کیونکہ بعض لوگ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جواب کیا، وہ اپنے وہم و گمان سے جواب دینا شروع کرتے ہیں، ازیوم کرنے لگتے ہیں چیزوں کو. میرا خیال ہے یوں ہے اور میرا خیال ہے ویسے. اس سے انفارمیشن جو غلط پھیلتی ہے، لوگوں میں بعض اوقات پریشانی ہوتی ہے. ابھی ہم نے پڑھا نا کہ ہر چیز کے پیچھے دلیل ہونی چاہیے، صحیح سورس سے علم لینا چاہیے، صحیح جگہ سے صحیح بات پک کرنی چاہیے. سنی سنائی اور اڑتی ہوئی خبروں کے اوپر دھیان نہیں دینا چاہیے اور نہ ان میں دلچسپی لینی چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے یا کوئی مشکلات ہیں تو ہم ایک سجیشن باکس، کمپلینٹ باکس رکھ دیں گے، آپ لکھ کے اس میں ڈال سکتے ہیں. پھر اسی طرح مختلف قسم کے جو اناؤنسمنٹس ہیں وہ ہم کلاس میں ہر وقت اناؤنسمنٹس نہیں کیا کریں گے، کیونکہ یہ علم کی جگہ ہے. جیسے مسجد کا ایک احترام ہوتا ہے نا، تو کہا جاتا ہے کہ مسجد میں گمی ہوئی چیزوں کا اعلان نہ کیا جائے یا اور اسی طرح کی. تو اسی طرح علم کی جگہ پر بھی اگر آدھا دن ہم یہی اعلان کرتے رہیں کہ وہ فلاں کا فون آ رہا ہے اور وہ آ جائیں باہر، فلاں کی گاڑی آ گئی ہے فلاں کا، تو یہ پھر مشکل ہو جائے گی. پھر اسی طرح کے جوتے متعلقہ جگہ پر اتاریں، گروپ وائز ٹیگ کر دیں گے، ہم اپنے گروپ کی جگہ پر ہی اپنے جوتے رکھیں، وہیں سے اٹھائیں تاکہ کنفیوژن نہ ہو. اگر اتنے سارے لوگ اکٹھے نکلنا شروع کریں گے اور کچھ لوگ رستے میں ہی کھڑے ہو کے دیر تک جوتے ڈھونڈتے رہیں گے اور پہنتے رہیں گے، تو آپ دیکھیں کتنے لوگوں کے لیے آپ تکلیف کا باعث بنیں گے. آپ چاہیں تو مخصوص رنگ کا تھیلی سی لیں، جوتا فوراً اس میں ڈال کے رکھے تاکہ جب آپ نکلے تو فوراً اس رنگ کو اٹھائیں اور باہر کھڑے ہو کے پہن لیں، لیکن دوسروں کے لیے راستہ روک کے تکلیف کا باعث نہ بنے. اسی طرح پارکنگ میں بھی آپ کوشش کریں کہ دوسروں کا راستہ بلاک نہ ہو اور اس وجہ سے تاخیر نہ ہو. پھر اسی طرح لسنرز کا ایریا مخصوص ہے. لسنرز اگلے حصے میں یا فرنٹ پہ نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ اگر کوئی دیر سے آتا ہے، یہ جلدی بیچ میں سے اٹھتا ہے، تو کلاس کے بیچ میں سے آپ نہیں اٹھیں گے، بلکہ آپ اپنے مخصوص پیچھے والے ایریا میں بیٹھیں گے اور وہیں سے آنا اور جانا آپ کا ہوگا. پھر اسی طرح ٹاڈلرز کو ہم انکریج نہیں کر رہے، کیونکہ ماؤں کی بھی پریشانی ہوگی، دوسرے لوگوں کے لیے بھی تکلیف ہوگی. بچوں کی وجہ سے نہ خود شرمندہ ہو، نہ دوسروں کو پریشان کریں، کہ اپنے اوپر ایسے بوجھ نہ ڈالیں کہ جس سے آپ کو مشکل. ہاں اگر کوئی انفنٹ ہے، بہت چھوٹا بچہ دودھ پیتا، تو وہ مخصوص کمرہ جو پیچھے ہے وہاں پر بیٹھ کے آپ اپنا لکھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ بچے کو بھی دیکھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ کہ یونیفارم کی پابندی جو ہے وہ ضروری ہے. آپ اگر یونیفارم میں نہیں ہوں گے تو آپ فرنٹ پہ نہیں بیٹھ سکیں گے، کیونکہ کمیونیکیشن میں پرابلم ہوتی، کیونکہ رنگ برنگ کی چیزیں دیکھتے تو ماحول نہیں بنتا، ایک یونٹی محسوس نہیں ہوتی، طالب علم ہونے کا احساس نہیں ہوتا. اور پھر یہ کہ روز کپڑوں کی سلیکشن اور وہ ایک الگ مسئلہ بنا رہتا ہے. اب آپ کو الہدا کا تھوڑا سا تعارف کروا دیتے ہیں. الہدا کا لفظ جو ہے یہ ہے دال یہ سے ہے، ہدن ہدایت. چونکہ اس ادارے کا بنیادی مقصد قرآن کی تعلیم دینا ہے، قرآن کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے، تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کا نام الہدا رکھا گیا ہے، جس کا معنی ہے دا گائیڈنس یا ہدایت. یہ پاکستان میں ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے، یعنی ایک چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے جو 1994 سے اسلامی تعلیم کے فروغ اور خدمت خلق دو چیزوں میں خاص طور پر کام کر رہی ہے. اور الہدا انٹرنیشنل کمپنیز آرڈیننس حکومت پاکستان 1984 کے تحت رجسٹرڈ ہے. اس کا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے
فاؤنڈیشن کے جتنے بھی حسابات ہوتے ہیں آمد و خرچ کے، وہ سب حکومت پاکستان دیکھتی ہے، اس کے سامنے جاتے ہیں اور آڈٹ ہوتے ہیں. اور اس کو جو ڈونیشنز دی جاتی ہیں، یہ ادارہ بنیادی طور پر ڈونیشنز پہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو ڈونیشنز ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے جو ایک پروویژن ہے کہ ایسے ادارے جو نان پروفٹ ہیں ان کو یہ سہولت مہیا کی جاتی ہے کہ جو ان کو ڈونیشنز دے ان کی وہ ڈونیشن انکم ٹیکس سے مستثنا ہو، تو وہ بھی سہولت اس ادارے کو حاصل ہے. اس کے مقاصد کیا ہیں؟ ہر طرح کے تعصب اور فرقہ واریت یعنی گروہ بندیوں سے پاک اسلامی اقدار اور افکار کو خالص علمی اور تحقیقی بنیادوں. تحقیقی کا کیا مطلب ہے؟ ریسرچ اورینٹڈ، یعنی علم کو محض سنی سنائی بنیاد پر نہیں بلکہ تحقیقی بنیادوں پر فروغ دینے کی کوشش کرنا. اور جو معاشرے کے پسماندہ طبقات ہیں، نادار، مستحق، ضرورت مند، آفت زدہ لوگ، ان کی فلاح و بہبود کے منصوبے بنانا اور ان پہ عمل کرنا. الہدا کا کانسیپٹ بیسیکلی اس آیت پر بیسڈ ہے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. کہ کچھ ضروری نہ تھا کہ سارے ہی اہل ایمان نکل کھڑے ہوتے، لیکن ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ بوجھ اپنے اندر پیدا کرتے اور اپنی قوم کو جا کر خبردار کرتے جب وہ ان کے پاس لوٹتے، تاکہ وہ بھی بچ سکیں. یعنی ہر شخص کے لیے گھر سے نکل کر ایک جگہ پر باقاعدہ تعلیم حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا ہر بستی میں سے اگر کچھ لوگ بھی نکل کر ایک فارمل انداز سے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پھر آگے جا کے دوسروں کو سکھاتے ہیں تو یہ چیز فائدہ مند ہو سکتی. تعلیم و تربیت، نشر و اشاعت اور خدمت خلق، 3 شعبے ہیں اس کے. سب سے پہلے ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ. پاکستان میں فاؤنڈیشن کے تحت انسٹیٹیوٹ آف اسلامک ایجوکیشن فار ویمن قائم کیا گیا. 1994 میں یہ قائم ہوا تھا، اور اس میں پری ڈپلوما، ڈپلوما، پوسٹ ڈپلوما سرٹیفکیٹس اور مختلف کورسز ہوتے ہیں. اور ڈپلوما کورسز 4 طرح کے ہیں. ایک تعلیم الاسلام ہے، تعلیم القرآن ہے، اگست سے اگست تک، یہ ینگ گرلز کے لیے ہوتا ہے. تیسرا علم الکتاب ہے جو شام کو ہوتا ہے. نور القرآن ہے جو گھریلو خواتین کے لیے ہے. یہ 2 سال کا کورس ہے جس میں ہفتے میں صرف 4 دن پڑھائی ہوتی ہے. کورس میں جو سلیبس ہے اس کی بنیاد یہ آیت ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. کہ یقیناً اللہ نے مومنوں پر بہت احسان کیا جب ان کے اندر ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو ان پر اس کی آیات پڑھ کے سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو ہمارا یہ کورس جو ہے یہ انہی 4 چیزوں پر بیسڈ ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں آپ دیکھیے سب سے اوپر ہے یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت قرآن درست طریقے پہ کرنا، ناظرہ قرآن تجوید سے پڑھنا اور کچھ حصوں کو حفظ کرنا. دوسرا ہے یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم جو ترجمہ، تفسیر اور کچھ متعلقہ علوم جیسے علوم القرآن ہے، عقیدہ ہے، گرامر اس پر بیسڈ ہے. اور پھر یہ کہ خطاطی یعنی لکھنا بھی عربی میں آنا چاہیے، کیونکہ علم بالقلم ہے. تعلیم قلم کے بغیر نہیں ہو سکتی. اگر آپ صحیح لکھ نہیں سکتے تو آپ صحیح طور پر سیکھ بھی نہیں سکتے. تیسرا ہے والحکمت، اور حکمت کی تعلیم. حکمت بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے متعلق ہے، جس میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر علوم الحدیث، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پھر فقہ، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے یہ حکمت لی جیسے صحابہ اور صحابیات وغیرہ، ان کی زندگیوں کے بارے میں مختلف چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. پر یزکیہم، تزکیہ، یعنی تزکیہ نفس میں تزکیہ اخلاق اور تربیت کے پہلو شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق. اور تزکیہ بیسیکلی نام ہے اس چیز کا کہ انسان کے اندر اور باہر سے وہ رکاوٹیں دور کی جائیں جن کی وجہ سے انسان اللہ کے قریب نہیں ہو پاتا. اس میں آپ دیکھیے کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو لوگ، اصل چیز ہے کہ کانسیپٹ ایک ہے، مقصد ایک ہے، نظریہ ایک ہے، طریقہ کار ایک ہے. اس میں جو اہم چیز آپ کو نظر آئے گی وہ ڈسپلن ہے، کیونکہ یہ ایک اسکول ہے، تعلیمی ادارہ ہے.
تعلیم کے لیے جب تک اس کی شرائط پوری نہ کی جائے تو بات نہیں بنتی. ڈسپلن کا ہونا بے حد ضروری ہے. پھر پوسٹ ڈپلوما کورسز بھی ہیں کچھ، یعنی اس کورس کے بعد اور کورسز بھی کرائے جاتے ہیں. پھر سپروائزڈ ایجوکیشن پروگرامز ہیں جو لوگ الہدا میں نہیں آ سکتے یا الہدا سے باہر مختلف شارٹ کورسز وغیرہ، اس میں کیسٹ کلاسز بھی ہیں، خط و کتابت کورس ہے. اب الحمدللہ آن لائن کورس انٹرنیٹ پہ بھی شروع ہو گیا. پاکستان کے مختلف حصوں میں برانچز ہیں جو طالبات مین انسٹیٹیوٹ سے پڑھ کر جاتی ہیں، وہ مختلف جگہوں پر جا کر چھوٹے چھوٹے سینٹرز بناتے ہیں جو کہ پھر برانچز کہلاتی ہیں. ان برانچز کے اندر بھی اسی طرح الحمدللہ ڈسپلن ہے، یعنی ایک بڑے حصے کی ایک چھوٹے انداز میں پھر اسی طرح مختلف جگہوں پر ڈسپلن کے ساتھ کام ہوتا ہے. اسٹالز ہیں ریلیٹڈ مٹیریل کے لیے سہولت کے طور پر. روشنی کا سفر پروگرام جو ہے یہ گاؤں میں جو بچیاں رہتی ہیں کم پڑھی لکھی ان کے لیے رکھا گیا ہے. شارٹ ٹرم ایک پروگرام ہے جس میں ان بچیوں کو مدد دی جاتی ہے جو بالکل یعنی ایسے جگہوں سے آتی ہیں جہاں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں. اسی طرح سمر کورسز ہیں، سمر میں بچوں کے پروگرامز ہیں. کمیونٹی ایجوکیشن پروگرام جس میں ویکلی پروگرامز بھی ہیں. پھر خاص مواقع پر بھی پروگرام ہوتے ہیں، جیسے کوئی اسلامی مہینہ ہے تو اس کی مناسبت سے معلومات دی جاتی ہیں اسٹوڈنٹس کو بھی، عوام کو بھی. رمضان میں جیسے دورہ قرآن وغیرہ کے پروگرام ہوتے ہیں. حج اور عمرے کے لیے خصوصی تربیتی پروگرام، جو لوگ حج پہ جانے والے ہیں ان کو ٹرین کیا جا رہا ہے. پھر اسلامی جو تہوار ہیں ان کے بارے میں بھی مسنون طریقوں کی تعلیم دی جاتی ہے لوگوں کو. اس طرح ہمارے ملک میں جو دیگر تہوار ہیں جیسے بسنت ہے، ویلنٹائن ڈے ہے، اپریل فول، نیو ایئر وغیرہ پر معلوماتی لٹریچر کی تقسیم. پھر خوشی غمی کے جو مواقع ہیں ان پہ کیا کیا جائے اس پر تربیت کا اہتمام. مختلف جگہوں پر درس، مختلف کلبز میں مختلف جگہوں پر آؤٹ سائڈ لیکچرز، ملک سے باہر مختلف جگہوں پر کام ہوئے. پھر ایک تعلیمی اصلاحی اور فلاحی پروگرام، اس میں کچی بستی کے پروگرام، جیل پروگرام. گاؤں اور دیہات میں بھی ہماری بچیاں جا کر لوگوں کو تعلیم دے رہی ہیں. بعض ان میں سے ایسے ہیں جنہوں نے کبھی کوئی دین کی بات نہیں سیکھی، کوئی علم کی مجلس اٹینڈ نہیں کی. غریب بستیوں میں، کچی بستیوں میں بچوں کی تعلیم کے لیے بھی اسٹوڈنٹس جاتے ہیں. ہسپتالوں میں جا کر مریضوں کو اچھی بات بتانا، حوصلہ دینا، ان کے کام آنا. پھر ماس کمیونیکیشن. ماس کمیونیکیشن کا اصل موٹو کیا ہے کہ قرآن سب کے لیے، یعنی صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جو یہاں الہدا میں اندر آ جاتے ہیں، بلکہ کہیں بھی کوئی ہے ان تک، چاہے ریٹن، چاہے کیسٹ، چاہے ویڈیو، آڈیو، سی ڈی، کسی بھی طرح ہر ہاتھ اور ہر دل تک پہنچانے کا ایک خواب ہے. اس کے لیے کچھ شعبے ہیں، جیسے آڈیو ویژن کا شعبہ ہے، اس میں مختلف تفسیر، قرات، دعاؤں اور لیکچرز وغیرہ کی آڈیو کیسٹس اور سیڈیز کی تیاری بھی ہوتی ہے اور ان کو پرنٹ بھی کرایا جاتا ہے. ملٹی میڈیا پریزنٹیشنز کے ذریعے، کارڈز اور بکس اور کیسٹس کی تیاری کے ذریعے، اسٹالز لگا کر مختلف جگہوں پر کیسٹس وغیرہ اویلیبل کرنا. اس پر الہدا ہی کی پڑھی ہوئی طالبات کام کرتی ہیں اور ٹیکنیکل سپورٹ دیتی ہیں. قرآن میں مختلف چیزوں کا جو ذکر آتا ہے اس پر ایکسٹینڈڈ معلومات سافٹ بورڈز کے ذریعے اور مختلف آڈیو ویڈیو پریزنٹیشنز کے ذریعے بھی مہیا کی جاتی. الہدا کی ایک ویب سائٹ بھی ہے جس میں فری ڈاؤن لوڈ کرنے کی لیکچرز کی سہولت بھی موجود ہے، alhuda.pk.com. اس سے بھی بہت سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. الحمدللہ مختلف جگہوں پر ریڈیو پروگرامز بھی ہو رہے ہیں اور کئی اسٹیشن سے تعلیم القرآن کا کورس جو ہے اس کے پروگرام ریلے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح خدمت خلق کے کئی پروگرام چل رہے ہیں. خدمت خلق میں شادی پروگرام ہے جس میں میرج بیورو ہے ایک، اس کے تحت رشتوں کے لیے بھی کوشش کی جاتی. پھر اسی طرح شادی باکس کی تیاری کہ ضرورت مند لوگوں کی شادی کے لیے کپڑے اور مختلف چیزوں کی تیاری. پھر اسی طرح غریب عورتوں کو مختلف علاقوں میں گھریلو مہارتیں جیسے سموسے بنا کر بیچیں یا اسی طرح اور چھوٹے چھوٹے ہنر سیکھ کر پھر اپنی کمائی کا ذریعہ بنائیں. پھر ٹھیلے اور سلائی مشینیں وغیرہ بھی فراہم کی گئیں تاکہ لوگ خود کام کریں، بجائے اس کے کہ صرف چند سو روپے لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں زکوٰۃ کے، ان کو کام پر لگایا جائے. پھر اسی طرح یتیموں اور بہت ہی مستحق لوگوں کے جو ماہانہ وظائف ہیں وہ بھی الحمدللہ موجود ہیں، کیونکہ لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں تو پھر وہ قرآن ہی کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے دوسرے ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا انتظام ایک طرح سے کیا گیا ہے. فوڈ اور کلوتھ ڈسٹریبیوشن سال بھر ہوتی رہتی ہے، گاؤں وغیرہ میں بھی، جیل میں بھی، اور رمضان میں مختلف جگہوں پر کھانا پکا کر بانٹنے کا انتظام یہ الہدا کے اسٹوڈنٹس خود ہی یہ کام کر رہی ہیں. یعنی سب مل جل کر پکاتے بھی ہیں، پھر پیکنگ کرتے ہیں، پھر پہنچاتے ہیں، خاص طور پر ایسے علاقوں میں جہاں پر
لوگ ضرورت مند ہیں اور ان کو اویلیبلٹی نہیں ہوتی چیزوں کی. الحمدللہ کل ہی مجھے فون آیا کہ ہماری ایک ٹیم گئی ہوئی تھی اور ماشاءاللہ انہوں نے 30 لوگوں کو کل مسلمان کیا ہے. اور وہاں پر ان کے لیے کچھ اسٹوڈنٹس جو ان علاقوں سے پڑھ کر گئے ہیں وہ سکھانے کا کام بھی کر رہے ہیں، کیونکہ جو بھی شخص نیا مسلمان ہوتا ہے پھر اسے آگے مزید علم حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب تک آپ کے اپنے پاس علم نہ ہو آپ دوسرے کو کچھ دے نہیں سکتے. بہت سے لوگ ہیں مسلمان ہوتے ہیں واپس پلٹ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے پھر دین کو سیکھا نہیں ہوتا. پھر اس طرح قیدیوں کی مدد، بہت سارے قیدی چھڑائے گئے ہیں جو بے گناہ یا مظلوم پکڑے ہوئے تھے. پھر اسی طرح کنویں کھدوائے گئے ہیں الحمدللہ کافی تعداد میں. پھر کئی مسجدوں کی تعمیر میں، جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں کئی گاؤں ایسے ہیں جہاں کوئی مسجد نام کی چیز نہیں، تو وہاں پر بھی حسب استطاعت کوشش کی گئی ہے. تو یہ سب کا ایک مشترکہ مقصد ہے اور سب کی مشترکہ کوشش ہے، یہ کسی ایک شخص کی کوشش نہیں. اس کے پیچھے بہت سے لوگوں کا مالی تعاون شامل ہے، بہت سے لوگوں کی محنت اور کوشش شامل ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین اجر عطا کرے. اور آئندہ کے کچھ منصوبے ہیں کہ اس کام کو مزید کس طرح پھیلایا جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک خیر پہنچے. لیکن یہ کام اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنی ذات سے اس کا آغاز کریں، خود محنت کریں، خود سے خود کام کرائیں. اور پہلا قدم سیکھنا ہے، ڈسپلن کے ساتھ تعلیم حاصل کرنا ہے. جب ہمارے پاس کچھ ہوگا تو ہی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں. اوکے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.